ایمان، یقین، سکون، رسالت، توحید، سب کچھ ملتا ہے اولیاء کے در سے، سب کچھ ملتا ہے اولیاء کے در سے۔ علامہ صاحب میرا سوال بھی کچھ اسی قسم کا ہے جو میں نے ربائی پیش کی ہے۔ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ صوفیاء کے ہاں کون سا نشہ جائز ہے؟ کیا کیا بات آپ نے کی اور کہاں اختاریں چھیڑ دی ماشاءاللہ جی۔ میں صوفیاء کے نشے کے حوالے سے اتنی بات کروں کہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس گدی پہ، میرے منیر میں حضور سیدی پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، اس کا خلاصہ میں بیان کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ حضرت کے آخری عمر میں جب سکر بہت طاری تھا تو آپ کی ایک نماز اس کیفیت میں چلی گئی، یعنی آپ ہوش میں نہیں تھے۔ تو مفتی صاحب نے، غالباً مفتی فیض صاحب، وہ واقعہ پڑھ لیجئے گا، میرے منیر میں سامنے لکھا ہوا ہے، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ جی جی۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا جب واپس اپنے حال میں آئے کہ نماز چلی گئی، تو انہوں نے کہا جب نماز کا وقت گزر گیا میں نے آپ کو نہیں، آپ اس کیفیت میں تھے۔ اللہ۔ تو فرمایا کہ مفتی صاحب اس طرف اگر دیکھا جائے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکریٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ہم تو ظاہری علماء ایک طرف ہی دیکھتے رہے کہ وہ نشہ ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ خواصوں کی بات ہے، عوام کے لیے نہیں ہے۔ یہ پیر میر علی شاہ صاحب یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نہیں، اس حوالے سے، میں نشے کے حوالے سے کہ انہوں نے وہ میں پی ہوئی تھی۔ اللہ۔ اور پیر نصیر صاحب نے کہیں کہا ہے، افسوس مجھے وہ شعر یاد نہیں رہتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ بادہ کش ہیں کہ میں خانہ بھی پی جائیں تو مستی نہیں کرتے۔ تو وہ توحید کی جو شراب ہے، توحید کے جو جام ہیں اور بارگاہ رسالت کی جو علاوتیں ہیں، یہ نشہ صوفیاء نے اپنے اوپر لازم اور حلال قرار دیا تھا۔ اور جو اس نشے کا عادی ہو جاتا ہے، جو زلف مصطفیٰ کا اسیر ہو جاتا ہے، جس نے توحید کے نور کی ایک جھلک دیکھ لی، تو دنیا کے سارے نشوں پہ ہزار لعنتیں بھیجتے ہوئے اسی نشے کی طرف آتا ہے۔ میں آج بھی بتاتا ہوں کہ میں نے پہلے کہا کہ جس کو گولڈا شریف آنے کا نشہ پڑ گیا، جس کو سیال شریف، جس کو مرشد آباد شریف، کسی بھی آستانے میں جانے کا، حتیٰ کہ مسجد میں جانے کا بھی ایک نشہ ہے۔ یہ ساری نشہ انگلش میں اگر کہے تو ایڈکشن کہتے ہیں نا، آپ کے موبائل سکرولنگ کرنے کا بھی ایک نشہ ہے۔ آج بدقسمتی ہے کہ ہمارے نشوں کی کیفیات تبدیل ہو جائے گی۔ ہمارے تو جائز نشے تھے کہ ایک وقت کی نماز پڑھی تو دوسرے وقت کا نماز کا نشہ ہوتا تھا کہ یار مسجد جا کے ہی پڑھنی ہے۔ یہ نشے جو ہیں یہ صوفیاء نے حلال قرار دیا، اور ان نشوں کو جو بندہ حاصل کر لیتا ہے وہ دوسرے نشوں کی طرف نہیں جاتا۔ اور اس سے لگے ہاتھوں میں کہوں کہ ہمارے اسلام میں نشہ کرنے والے پہ لعنت قرار دی گئی ہے۔ اور لعنت کا اگر آسان ترین مفہوم بتایا جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے۔ اور یہ نشہ ایسی چیز ہے، خاص کر کے شراب کے، اس کے کشید قرآن کی واضح آیت ہے، نصف درجن سے زیادہ لوگ ہیں جن پہ لعنت اس کی وجہ سے آ رہی ہے۔ کون کون سے؟ اس کو کشید کرنے والا، اس کو بنانے والا، اس کو لاد کے لے جانے والا، اور پھر بنانے والا، اور آخر میں پینے والا۔ یعنی اتنا نشہ کبھی جرم ہے۔ اس کو، اس مثال کو جز پہ رکھتے ہوئے کل پہ دیکھیے گا کہ کوئی بھی نشہ، آئس کا نشہ ہے، چرس کا، جو انسانیت کی تباہی کا نشہ ہے، وہ جس فیکٹری میں بن رہا ہے، جو بزنس کر رہا ہے، اپنے بچوں کو پیٹ کھلا رہا ہے، وہ سب آرام کر رہا ہے۔ اس کی جو ٹرانسپورٹیشن دے رہے ہیں اس نشے کی، اس نشے کو لاد کے دوسرے ملکوں میں لے کے جا رہے ہیں، ہیروئن کی صورت میں ہو کسی صورت میں، اس پہ لعنت ہے۔ وہ جن بچوں کو سپلائی کر رہے ہیں، جہاں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ان سب کے نصف درجن سے زائد لوگ آتے ہیں اس نشے کی انڈسٹری میں، اور قرآن نے سری ان پہ لعنت قرار دی۔ اور لعنت کا میں نے بڑا واضح مفہوم بتا دیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے قطعی محروم ہو جاتا ہے۔ دعا یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لعنتیوں کے قریب بھی نہ لے کے جائے اور ہمارے ملک سے ان کا صفایا کر دے، کیونکہ یہ رحمت والوں کا ملک تھا اور یہاں رحمت والوں کی ہماجگاہی ہونی چاہیے۔ جی ناظرین کرام، علامہ صاحب نے خوبصورت گفتگو فرمائی۔ آخر میں علامہ صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، چونکہ یوتھ جو ہے وہ دیکھتی ہے، اکثر ہمارے پروگرام جو ہے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو آپ کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے؟ جی، پیغام یہی ہے کہ اس طرح کے خوبصورت جو پروگرام ہوتے ہیں ہمارے مذہبی، خاص کر کے خانقاہوں سے، جو مسند خانقاہیں ان سے ریلیٹڈ، ان پروگراموں کو دیکھیں اور اپنی نئی جنریشن کو ادھر لے کے آئیں۔ ہم پھر کبھی پروگرام کریں گے کہ اب سوشل میڈیا کے نشو میں اتنے فتنے آ چکے ہیں کہ جاہل لوگ اب دین سکھانا شروع ہو گئے ہیں اور اصل علاوتوں سے دور کرنا جا رہے ہیں۔ اور آپ کا مدعا اور مرکز یہ ہے، دیکھیں میرے جو نانی اماں تھی وہ کہہ رہی تھی کہ میں
7 سال کی تھی اور ان کا بھائی کہ ہم سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے. تو آج اگر میں کلمہ پڑھ رہا ہوں تو میرے خاندان میں پیر میر علی شاہ صاحب کا فیضان ہے, اور اگر انہوں نے پڑھا ہے کلمہ تو ان سے پچھلے بابوں کا فیضان تھا. ہمارا یہ تسلسل چلا آ رہا ہے بھائی. یہ کتابیں آج ہم تک پہنچی ہیں پرنٹنگ کی صورت میں. اس وقت ہاتھ سے لکھی کوئی کتابیں ہوتی تھی, اکا دکا کسی کے پاس ہوتی تھی. ہمیں تو جو کلمہ پڑھایا, جو نماز سکھائی, جو دین سکھایا, وہ اللہ والوں نے سکھایا, اور اللہ والوں نے سیکھا تھا صحابہ اور تابعین سے, اور پھر وہ لڑی جا کے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی تھی. آج اگر کوئی کٹ پیسٹ کرتے ہوئے کسی بھی طریقے کے ساتھ کوئی اس انداز کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے تو ہمیں اس کے خلاف بھی آنا ہوگا, اور جو نشہ, مادی نشہ یا روحانی یا نظریات